بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے شرح السنہ نامی اہل سنت و جماعت کے، اہل الحدیث کے، سلف امت کے عقیدے پر مشتمل امام ابو الحسن بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے درس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کا آج کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بدعت اور اس کے نقصان سے متعلق ہے، جو مصنف نے ہمارے سامنے ذکر فرمایا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ یعنی مصنف امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً قَطُّ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا فَاحْذَرِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ۔ یہ ان کا متن ہے جو مصنف نے اصل کتاب میں لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا ابتدائی جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج پڑھا جائے گا، اور اگلا جو حصہ ہے اس پر سرسری گفتگو کی جائے گی، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے، آپ کے سامنے آ چکا ہے وہ حصہ۔ کہتے ہیں مصنف: جان لو کہ لوگوں نے کوئی بھی بدعت نہیں ایجاد کی، کبھی کوئی بدعت لوگوں نے نہیں شروع کی، مگر یہ کہ اسی جیسی سنت ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی لوگ جب بھی کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل اسی جیسی سنت ان سے چھوٹ جاتی ہے۔ یہ بدعت کا نقصان، بدعت کی نحوست ہے، بدعت کی لعنت، بدعت ایجاد کرنے کی سزا ہے کہ جب بھی کوئی شخص بدعت ایجاد کرے گا، نئی چیز اللہ تعالیٰ کے دین میں نکالے گا، تو اس کی سزا یہ ملے گی کہ اس کے آنے سے، اس نئی چیز کے دین کے نام پر آنے سے اسی جیسی سنت جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، اٹھا لی جائے۔ کہتے ہیں فاحذر المحرمات من الامور، اس لیے حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے بچو۔ اس کتاب کی بعض روایتوں میں فاحذر المحدثات من الامور یہ لفظ دین میں نئی ایجاد کی جانے والی چیزوں سے بچو۔ فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ دین میں نکالی ہوئی نئی چیز، ہر نئی چیز جو دین میں نکالی جائے وہ بدعت ہے۔ وكل بدعة ضلالة، اور ہر چیز، ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی ہدایت سے محرومی ہے، گمراہی ہے۔ والضلالة وأهلها في النار، اور گمراہی اور گمراہ لوگ جہنم میں ہیں۔ گمراہی بھی اور جو لوگ گمراہ ہیں ان کا انجام جہنم ہے۔ یہ ہے اس آج کے درس کا متن جو ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھ رہے ہیں، اور اس کی شرح آپ کے سامنے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے پیش کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے اس کی شرح پیش کی جائے گی، اور آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے وسائل سے کہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کو مملکت سعودی عرب کا مفتی عام نامزد کر دیا گیا ہے، اور بلا شبہ یہ بجا فیصلہ ہے، وہ اس کے اہل تھے۔ واقعی اس وقت مملکت میں چھوٹی کی جو علماء ہیں جنہیں اتنا عظیم منصب دیا جانا چاہیے اور اس کی اہلیت رکھتے ہیں، ان میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ بہرحال تو یہ دیوان ملکی سے یہ فرمان کل جاری ہو چکا ہے کہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کو مملکت سعودی عرب کا مفتی عام نام بنا دیا گیا ہے، اور ایسے ہی ادارۃ البحوث العلمیہ جو وہاں شعبہ ہے علمی تحقیقات کا، اس کا انہیں صدر بنا دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو کتاب ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی شرح شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ ہی کی ہے۔ ہم نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے علماء نے اس کتاب کی شرح کی ہے، لیکن ایک سب سے زیادہ نمایاں جو نام ہے وہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ہے۔
یہ چیز آپ کے سامنے متن کی تو آ گئی. اب یہاں پر شرح میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے بات کہی ہے کہ جب بھی لوگ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو اس کی سزا یا اس کا انجام یہ ہوتا ہے اسی جیسی سنت اٹھا لی جاتی، اسی جیسی سنت چھوٹ جاتی ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو بدعت ایجاد ہوگی تو سنت چھوٹ جائے گی. یہ ایک نقصان ہے بہت بڑا بدعت کی ایجاد کرنے کا. شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی علم کی چیز ہے، بہت بڑی حکمت کی چیز ہے، بہت بڑی حکمت کی چیز ہے. یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ علم پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے، اور بہت عظیم علم و حکمت کی بات ہے. اس سلسلے میں سلف صالحین سے کئی ایک باتیں موجود ہیں. شیخ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بعد کے ہیں 329 ہجری کے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ کے بعد تابعین، ان کی زندگیوں میں اس معنی کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. بعض اس میں مرفوع روایتیں بھی ہیں اور بعض آثار ہیں صحابہ کے یا تابعین کے، اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلف صالحین سے یہ چیز منقول ہے، آئی ہوئی ہے، نقل کی گئی ہے. کیا؟ ان الناس ما احدثوا بدعۃ الا فقدوا مثلها من السنہ، کہ لوگ جب بھی کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو اسی جیسی سنت کو کھو دیتے ہیں، اسی جیسی سنت کو کھو دیتے ہیں. کئی طرح کے الفاظ ہیں. وہاں کیا کہا مصنف نے؟ کہا ترکوا من السنۃ مثلها، اسی جیسی سنت چھوڑ دیتے ہیں. یہاں کیا کہا؟ بعض سلف سے جو الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو اسی جیسی سنت ان سے کھو جاتی ہے، مفقود ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے نوزع من السنۃ مثلها، کہ اسی جیسی سنت ان سے چھین لی جاتی ہے. مختلف الفاظ ہیں لیکن نتیجہ ایک ہے کہ بدعت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ سنت انسان سے چھوٹتی ہے، سنت ضائع ہوتی ہے، سنت مفقود ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. بہرحال یہ جو آپ نے ابھی دیکھا کہ شیخ نے کیا کہا، بعض سلف سے معصور ہے کہ لوگ جب کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو اسی جیسی سنت کھو جاتی ہے، ان سے چھوٹ جاتی ہے. یقیناً یہ جو بات ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث بھی اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے، لیکن وہ جو روایت مرفوع ہے اسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں نقل فرمایا ہے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ضعیف. سند کے اعتبار سے روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. مرفوع روایت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا قول ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بیان فرمائی ہے مبتدع قوم بدعۃ الا ترکوا من السنۃ مثلها، جب بھی کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے یا کچھ لوگ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو اسی جیسی سنت چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے. اسے امام احمد نے روایت کیا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے. معنی صحیح ہے، جیسا کہ کئی ایک سلف سے بھی یہ بات موجود ہے. مثال کے طور پر مشہور تابعی ہیں، ایک بہت معروف تابعی ہیں صاحب علم و فضل، ان کا نام ہے حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ. حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے آ بھی چکی ہے، مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعیدها الیہم الی یوم القیامہ. حسان بن عطیہ کیا کہتے ہیں جو بھی لوگ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں اپنے دین میں، دیکھو یہاں پر صراحت ہے، جب بھی لوگ اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں، دین میں بدعت ایجاد کی جاتی ہے تو مشکل ہے. دنیا میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نئی ایجادات، اختراعات، ٹیکنالوجی، ترقیات، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن دین کے اندر اگر کوئی نئی بات نکالی جائے گی تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ الا نزع اللہ من سنتہم مثلها، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنت سے اسی جیسی سنت کو چھین لیتا ہے. نزع کھینچ لیتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جو سنت رہتی ہے ان کے بیچ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بدعت آتی ہے تو ایک سنت ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، ایک سنت اٹھا لیتا ہے، ایک سنت سے محروم کر دیتا ہے. کہتے ہیں ثم لا يعيدها الیہم الی یوم القیامہ، اور پھر اس سنت کو قیامت تک دوبارہ ان کی طرف نہیں لوٹاتا ہے. اب یہ بدعت کا کیا ہے؟
یہ بدعت کی نحوست ہے، بدعت کا عذاب ہے، بدعت کی سزا ہے کہ انسان بدعت ایجاد کرتا ہے تو سنت سے محروم ہوتا ہے۔ ایک سنت تو ایک بدعت، ایک بدعت تو ایک سنت، ایک بدعت دو بدعت تو دو سنتیں، اس طرح سے مطلب آپ دیکھیں گے تو بدعت کی وجہ سے سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں لوگ، سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حاشیے کے اندر یعنی نیچے حاشیے میں فوٹ نوٹ میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اہم بات نقل کی ہے، اور قرآن کریم کی کئی آیات سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو پروف کیا ہے، اسی بات کو کہ جب بدعت آتی ہے تو سنت اٹھتی ہے، برائی آتی ہے تو بھلائی اٹھا لی جاتی، شر آتا ہے تو خیر اٹھا لیا جاتا ہے، باطل آتا ہے تو حق اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں کتاب اللہ سے، قرآن کریم سے نقل فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مجموع فتاویٰ میں، ان کی کتاب ہے مجموع فتاویٰ، آپ جانتے ہیں 37 جلدوں میں مجموعہ فتاویٰ ہے، اور یہ ایمان، عقیدہ، توحید، سنت، مختلف باطل فرق، اعمال، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، دنیا دین کے تمام موضوعات پر علم کا خزانہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہرحال کیا کہتے ہیں، سرسری طور پر اس کا معنی دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہی معاملہ ہے، کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اسی طرح سے بدعتوں کا، اہل بدعت کا معاملہ ہے کہ آپ ان میں سے ایک آدمی کو دیکھیں گے کہ وہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے، جس سنت کو ماننا چاہیے، تصدیق کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک سنت جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن کیا کرتا ہے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو سچ ماننا چھوڑ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اسے نظر انداز کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بدعت میں پڑ جاتا ہے۔ سنت چھوڑتا ہے تو کس میں پڑ جاتا ہے، بدعت میں پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے آپ کسی بھی بدعتی کو نہیں پائیں گے جس نے سنت کو چھوڑا ہو تو بدعت میں نہ پڑا ہو۔ کوئی ایسا بدعتی نہیں ملے گا آپ کو جس نے سنت کو چھوڑا ہو اور بدعت میں نہ پڑا، یا بدعت ایجاد کی ہو تو سنت اس سے چھوٹ نہ گئی۔ یہ عام بات ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہی روایت نقل کی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ سند کے اعتبار سے مرفوع روایت تو ضعیف ہے، لیکن حسان ابن عطیہ کا جو اثر ہے اسے اب وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ امام البانی اور دیگر محدثین نے الحمدللہ اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اب شیخ الاسلام چند آیتیں نقل کر رہے ہیں، ان آیتوں کا معنی سرسری طور پر سمجھیں، آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ کیا کہتے ہیں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز سے ان لوگوں کو نصیحت کی گئی تھی، جس چیز سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، لوگوں کو کس سے نصیحت کی گئی؟ قرآن کریم کی آیات سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ان کو نصیحت کی گئی۔ کہتے ہیں فَنَسُوا حَظًّا، ایک حصہ ان لوگوں نے بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا، نہیں مانا۔ کہتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے ان کے درمیان نفرت پیدا کر دی، دشمنی ڈال دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو ماننے کے بجائے کیا کر دیا؟ اسے نظر انداز کر دیا، اسے چھوڑ دیا، اسے دھتکار دیا، اس کا انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں کیا ڈال دی گئی؟ نفرت ڈال دی گئی اور عداوت اور دشمنی ڈال دی گئی۔ یہ بدلہ ملتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی چیز کو جس کو ماننا چاہیے آدمی نہیں مانے گا، اس کی سزا اسے ملے گی۔ یہاں سنت کو نہیں مانا تو بدعت ایجاد کر لیا، اور بدعت ایجاد کر لیا تو اس کی سزا یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک سنت سے محروم کر دیا۔ یہ آیت کریمہ اسی سیاق میں اسی معنی کی تائید کرتی ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ تو کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ جب ان لوگوں نے نصیحت کے ایک حصے کو چھوڑ دیا تو اس کے بدلے میں ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کے درمیان عداوت، نفرت اور بغض ڈال دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی توحید سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کیا کہا؟ کہتے ہیں جو بھی اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ دیکھا آپ؟ تو جب بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے تو اس کی سزا اسے ملتی ہے۔ ایسی اللہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو گمراہ ہوگا نہ تو بدبخت ہوگا۔ اگلا کیا فرمایا اگلی آیت میں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ اور جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، پیٹ پھیر کر کے چلا جاتا ہے، سنتا نہیں، مانتا نہیں، اسے تسلیم نہیں کرتا، اسے نظر انداز کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ الجھن میں زندگی گزارتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے جب اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ زندگی تنگ ہے، اور حشر کیسے ہوگا؟ اندھا کر کے حشر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے کیا کیا؟ اعراض کر لیا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی آدمی منہ موڑے گا تو اس کی سزا اسے ملتی ہے۔ یہاں تیسری آیت کریمہ، چوتھی آیت کریمہ میں کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، یہ سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ۔ اللہ نے فرمایا اس چیز کی پیروی کرو، اس دین کی، اس کتاب کی، اس سنت کی، اس ہدایت کی، اس وحی کی پیروی کرو جسے تمہارے رب کی جانب سے تمہاری جانب اتارا گیا ہے، جسے تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اتارا گیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ کیا اتارا گیا ہماری طرف؟ ہماری طرف اتارا کیا گیا؟ دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ نہیں، دنیا میں لوگوں نے ایجاد کر لیا، بنا لیا، انوینٹ کر لیا، لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے گھڑ لیا، وہ نہیں، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اللہ کا کلام اتارا گیا، اللہ کے نبی کا فرمان اتارا گیا، نبی کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتی۔ تو ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اترتی ہے، بقیہ جو ہدایت نہیں ہے اسے لوگ اپنی مرضی سے دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ایجاد کر لیتے ہیں۔ انسانی شیطان، جناتی شیطان اسے وجود میں لا کر کے امت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کو چھوڑ کر کے، اس کے علاوہ دیگر اولیاء کو، اولیاء کا مطلب اولیاء جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی اتباع اور پیروی مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم تو بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم سمجھتے ہو، بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہاں دیکھا آپ نے اللہ نے کیا فرمایا؟ حکم کیا ہے؟ جو اترے اس کی پیروی کرو، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کی پیروی مت کرو۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بہت ساری آیتوں میں بات ملے گی کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آئے اسے لے لو، اس کے علاوہ کو چھوڑ دو، لیکن اللہ کی طرف سے جو آئے اگر اسے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کو، حق کو، بہت بہت زیادہ بھلائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے اس کا، جب انسان خیر کو نظر انداز کرتا ہے تو شر کی مصیبت میں پھنستا ہے، جب شر وجود میں لاتا ہے تو خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسی کے حوالے ہیں جسے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو آیت کریمہ ابھی گزری سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 کہ اللہ کی طرف سے جو اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی مت کرو، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ تم کس کی پیروی کرو؟ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اللہ فرماتا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے گا۔ جو مومنوں کا راستہ چھوڑے گا اور دوسرے راستے کی پیروی کرے گا، مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا جو اتارا گیا اس کی پیروی کرو،
اس کے علاوہ کی پیروی مت کرو. لیکن اگر لوگ یہ کریں گے کہ جو اتارا گیا اس کی پیروی نہیں کریں گے اور جو راستہ الگ ہے ایمان والوں کے راستے سے اس کی پیروی کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دو انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں انجام کا ذکر اسی آیت کریمہ کے اندر کیا ہے. پہلا انجام کیا ہے؟ نولیہ ما تولا، نولیہ ما تولا، جس طرف وہ جائے گا ہم اسی طرف اسے گھما دیں گے. اگر سنت کی طرف نہیں آیا، بدعت کی طرف چلا گیا تو اسے ہم بدعت کی طرف گھما دیں گے. وہ رافضی ہونا چاہے گا رافضی ہو جائے گا، خارجی ہونا چاہے گا خارجی ہو جائے گا، بدعتی ہونا صوفی ہونا چاہے گا صوفی ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کتاب و سنت کی باتوں کو ماننے کے بجائے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والا راستہ تلاش کرے گا، اس کی طرف گھما دیں گے. یعنی سنت کو چھوڑے گا تو پھر جس بدعت کی طرف وہ گھومے گا ہم اسے اسی کی طرف گھما دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق چھین لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق چھین لے گا. جس طرف وہ مائل ہوگا اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مائل کر دے گا، گھما دے گا. یہ دنیا کی سزا. آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم کا جو داخلہ ہے، جہنم میں جس میں ہم داخل کریں گے، بدترین جگہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے، بہت بری منزل ہے جہاں اسے بھیجا جائے گا یا جہاں اسے ڈالا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی خیر کو چھوڑ کر کے شر ایجاد کرے گا، بھلائی کو چھوڑ کر کے ایک نئی چیز برائی کی پیدا کرے گا بدعت کی شکل میں، تو اس کی سزا یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خیر کو اس کی جگہ سے اٹھا لے. بدعت ایجاد کرے گا، سنت اٹھا لی جائے. یہ ہے ان تمام باتوں کا خلاصہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. شیخ صالح فوزان نے شرح میں شروع کیا، شرح کے آغاز میں کہا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں اسی سیاق میں بیان کی گئی ہیں. کہتے ہیں کہ اب جب یہ بات آپ کے سامنے ہمارے سامنے آ گئی نا کہ اگر بدعت ایجاد ہوگی تو سنت اٹھا لی جائے. کہتے ہیں اس کا کیا مطلب نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سنت اور بدعت کبھی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. سنت اور بدعت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. سنت اگر آئے گی، سنت اگر رہے گی تو بدعت نہیں چلے گی، اور بدعت ایجاد کی جائے گی تو سنت چلی جائے گی. دونوں میں سے ایک دوسرے کو ہٹا دے گی. سنت بدعت کو ہٹا دے گی، بدعت سنت کو ہٹا دے گی. اسی لیے کہتے ہیں صاف صاف یہی معنی ہے اس کا، لا تجتمع السنت والبدعہ الا وتخرج احداهما الاخرى. سنت اور بدعت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. جب بھی دونوں اکٹھا ہوں گے تو ایک دوسرے کو کیا کر دے گی؟ ہٹا دے گی. سنت آئے گی تو بدعت کو ہٹا دے گی، بدعت آئے گی تو سنت کو ہٹا دے گی. کہتے ہیں اسی لیے انسان کبھی بیک وقت ایک ہی ساتھ سنی اور بدعتی نہیں ہو سکتا. ایک شخص ایک ساتھ میں سنی اور بدعتی نہیں ہو سکتا ہے. فلا يكون الانسان مبتدعا وسنيا، انسان بدعتی اور ایک ساتھ میں سنت پر چلنے والا نہیں ہو سکتا. سنت بدعت آئے گی تو سنت ہٹ جائے گی، اور سنت رہے گی تو بدعت نہیں. اس طرح سے کہتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یا تو سنت رہے، یا تو انسان بدعتی رہے گا، اور یا تو انسان سنت کے راستے پر چلے گا. دونوں چیزیں انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں اس لیے یہ بدعات کے نقصانات میں سے ہے، بدعات کے نقصانات میں سے ہے کہ جب بدعت آتی ہے تو سنت سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے. یہ چیز کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہ اللہ کے یہ امت کے اسلاف، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ اور تابعین سے اور امت کے علماء سے تو یہ بات ہمارے سامنے ہے ہی. کہتے ہیں اگر آپ نظر ڈال کر کے دیکھیں دنیا میں، ہے نا، ذرا چیک کریں، تجربہ جس کو ہم کہتے ہیں، ذرا دیکھو دنیا میں کیا حالات ہیں، بدعت کے حالات، بدعتوں کے حالات کیا ہیں، تب بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. کہتے ہیں یہ چیز اتنی بڑی حکمت کی چیز ہے جو ثابت ہے، تجربے سے بھی ثابت ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ سنت آتی ہے تو بدعت اٹھا لی جاتی ہے. کہتے ہیں اس کی دلیل دیکھیے. کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ بدعتیوں کو پائیں گے کہ وہ صحیح سنتوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ پریکٹیکل ہے ہمارے ساتھ. آپ بدعتیوں کے سامنے جب بھی صحیح سنت کو پیش کریں گے وہ اسے دل کھول کر کے قبول نہیں کرتے، بلکہ اسے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں، اسے بغض رکھتے ہیں، بیان کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں. اس کی مثال دیکھ، میلاد کی مثال دیکھ، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثال کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اصل یہ ہے کہ ہم عقیدے کی بدعت کی بات کریں. ایک رافضیت کی بدعت ہے،
اس کے سامنے اگر صحابہ کرام کا مقام بیان کرو کہ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو جنتی کہا ہے، اور مطلب تمام صحابہ کرام کے لیے انجام کیا ہے؟ تمام صحابہ انجام کے اعتبار سے جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کیا کہیں گے یہ لوگ؟ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، کہیں گے کہ چند صحابہ کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے کیا ہیں؟ سارے کے سارے جہنمی ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں۔ ابو بکر کا مقام بیان کریں گے، حدیث پیش کریں گے، نفرت کریں گے۔ یہ دیکھو ابو بکر صدیق کی فضیلت میں حدیث بیان کر رہا ہے، سمجھ لیں۔ خوارج کی مثال لے لیں، خوارج کی، ان کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا حکمران جب تک مسلمان ہے، کافر نہیں ہوا ہے، کھلم کھلا کتنے بھی چھوٹے گناہ بڑے گناہ اس سے ہوتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے، آپ کا مال چھین لے، آپ کو مارے، تب بھی آپ کو بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ یہ حدیثیں بیان کرو، آپ کہیں کہ آپ کو نصیحت کرنا چاہیے، ہم کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نصیحت کرو، تنہائی میں نصیحت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی برائیوں کو، اس کے عیب کو پبلک میں نہ بیان کرو، تنہائی میں نصیحت کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ یہ حدیثیں جب آپ پیش کریں گے تو یہ خارجیت کا بدعتی اس سے کیا کرے گا؟ ان حدیثوں سے نفرت کرے گا، آپ کو بزدل کہے گا۔ ان حدیثوں کو بیان کرنے والوں کو کیا کہے گا؟ بزدل ہے یہ۔ تو یہ عام بات ہے، ہمارے سامنے اس کی مثال موجود ہے میرے بھائیو۔ صوفیوں کو دیکھ لو، آپ صوفیوں کے سامنے اگر سنت کی حدیثیں پیش کریں اور آپ بتلائیں کہ بھائی یہ سب آپ کہاں سے لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحابہ نے سنا، صحابہ نے تابعین کو بیان کیا، تابعین نے تبع تابعین کو بیان کیا، اس طرح سے وہ حدیثوں کی روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کی یہ بات نہیں سنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ یہ طریقہ ہے سنت کا، علم حاصل کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے سن رہے ہو۔ صحابہ سے کیا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم لوگ مجھ سے سن رہے ہو، اور جو تم مجھ سے سن رہے ہو تم سے دوسرے لوگ سنیں گے۔ تم مجھ سے سن رہے ہو اور تم سے دوسرے لوگ سنیں گے، سنا جائے گا، اور جو لوگ تم سے سنیں گے ان سے ان کے بعد والے لوگ سنیں گے۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ یہی تو سند ہے، یہی تو روایت ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین، اس طرح سے چین سند نیچے کی طرف آئی، امام بخاری تک، امام مسلم تک، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر علماء تک، محدثین تک سند آ گئی۔ اب صوفیوں کے سامنے بیان کرو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایسے علم حاصل کیا جائے گا سند کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے، نفرت کریں گے آپ سے، اس بات سے، اس حدیث سے نفرت کریں گے۔ وہ کہیں گے نہیں، ہم تو اللہ کا دین ڈائریکٹ لیتے ہیں، ہمارا دل ڈائریکٹ اللہ سے دین کی باتوں کو لیتا ہے۔ حدثنی قلبی عن ربی، حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے اب رب سے مجھ سے بیان کیا، میرے دل نے میرے رب کے واسطے سے مجھ سے بیان کیا۔ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو جتنے بدعتی ہیں میرے بھائی، جتنے بدعتی، ان تمام بدعتیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ سنت بیان کریں گے تو اس سنت سے، ان حدیثوں سے وہ کیا کریں گے؟ نفرت کریں گے، اور آپ جو بیان کریں گے بیان کرنے والوں سے بھی نفرت کریں گے، انہیں برداشت نہیں۔ یہ عام مثال ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ لوگ سنتوں سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ سنتوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں۔ جو کچھ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صالح فوزان پریکٹیکل تجربے کی بات کہتے ہیں، سب سے بری چیز جو سننے میں ان کو لگتی ہے، بدعتیوں کو سب سے زیادہ بری چیز جو لگتی ہے سننے میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی کہے اللہ کے نبی کی فلاں حدیث ہے جو اس کام سے منع کرتی ہے، اللہ کے نبی کی فلاں حدیث ہے جو اس کام سے منع کرتی ہے، اللہ کے نبی کی فلاں حدیث ہے جو اس بدعت سے روکتی ہے۔ یہ بات کوئی بدعتی سننا پسند نہیں، خراب لگتا ہو، ارے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں منع کیا جا رہا۔ یہ ہو گئی عقیدے کی بدعتوں کی بات، آ گئی اصولوں کی بدعت۔ ابھی آپ عمل کی بدعت کو لیں، اب کسی کو کہیں بھی آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ بدعت ہے۔ ایسا تو تھا نہیں، کسی کی میلاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے منائی نہیں ہے۔ تو آپ کی یہ حدیثیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ کیوں یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں؟ ایسی ساری بدعتیں، رجب کی کوڑوں کو لے لیں، سفر کے مہینے میں نحوست کو لے لیں، ہے نا، 15 شعبان جو
शब बारात के नाम से लोग बयान करते उसको ले लें, किसी भी चीज को ले लें। आप अगर सुन्नत का हवाला दे करके उनकी बिदात से उनको रोकेंगे तो उनको सख्त नफरत होती है उन हदीसों से भी, और आप जो बयान करने वाले हैं उनसे नफरत होती है। इसीलिए सुन्नत के उलमा से बिदतियों को बेइंतहा नफरत। ये बिदती अहले सुन्नत और अहले सुन्नत के उलमा से हद दर्जा नफरत करते हैं, मानने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए साफ साफ कहते हैं कि ये निशानी है कि सुन्नत और बिदअत दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। आप देखिए एक बात और आपने सुना होगा, हम भी सुनते रहते हैं, आप भी सुनते रहते हैं, ये बिदअती हजरात जब आप इनके सामने सुन्नत के हवाले दे करके, हदीसों के हवाले दे करके इनकी बिदअतों को कंडम करेंगे, इनकी बिदअतों से रोकेंगे, लोगों को आगाह करेंगे, तो ये क्या कहते हैं मालूम आप? ये कहते हैं आप लोगों ने ये बेड़ा उठा रखा है, हम जिस पर अमल करते हैं आप उसको गलत करते हैं, हमारे पास जो हदीस है उन हदीसों को आप ज़ईफ कहते हैं, आप जो लाते हैं उसको सही कहते हैं, और जिन हदीसों पर हम अमल करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? ज़ईफ कहते हैं। ये चीज़ आपको मिलेगी। फ़ज़ाइल अमाल, तबलीगी निसाब है कि नहीं, इस तरह की जो किताबें हैं, या ऐसे ही इह्या उलूमुद्दीन है और दीगर किताबें, जिन किताबों के अंदर बहुत कुछ ज़ईफ, मौजू, बेसरोपा चीज़ें मौजूद हैं, किस्से, कहानियाँ, मरामात, करामात है ना, बहुत सारे करामतों की किताबें हैं। ऐसी किताबें जिनके अंदर बेसर पैर की बातें नोट की हुई हैं, जब हम उस पर रद्द करते हैं, हमारे उलमा उसके ऊपर रद्द करते हैं और कहते हैं ये सब वाक़यात ज़ईफ़ हैं, ये सब वाक़यात नाकाबिल एतबार हैं, मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं, तो क्या कहते हैं? आप लोग हमारा जिस पर अमल है उसको आप लोग ज़ईफ़ कहते हो। अल्लामा अलबानी के बारे में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुताखिरीन में वो अज़ीम शान कारनामा अंजाम दिया है ना, जिसकी मिसाल मौजूदा वक्त में दुनिया में नहीं मिलती। समझ रहे हैं? तो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही को अलग, ज़ईफ़ को अलग, सहीहा ज़ईफ़ा हज़ारों हदीसों का मजमुआ, सहीहा हज़ारों हदीसों का मजमुआ, ज़ईफ़ा, और उसके बाद इमाम अबू दाऊद की किताब सही ज़ईफ़, इमाम तिरमिज़ी की किताब सही ज़ईफ़, इमाम इब्न माजा की किताब सही ज़ईफ़, नसाई की किताब सही ज़ईफ़, है ना, सहीहुल जामे, ज़ईफ़ुल जामे। मेरे भाई वो अज़ीम शान कारनामा, और इस हैसियत से, इस नौइयत का जो कारनामा है अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का, मेरे भाई इस शक्ल में तो पूरी तारीख में शायद नजर नहीं आएगा आपको। ये अल्लाह ने मकाम अता फरमाया अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह को। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनको मेरे भाई जन्नत का मकीन बनाए, उनका मकाम बड़ा अज़ीम शान है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुन करके बिदअतियों के यहाँ आग लग जाती है। आप लोग कहते हैं अल्लामा अलबानी ने ज़ईफ़ करार दिया, ये रिवायत अल्लामा अलबानी ने ज़ईफ़ करार दिया, कहते हैं कि हाँ वो एक अलबानी पैदा हुआ है, उसका यही काम है, जिस हदीस पर हम अमल करते हैं उस हदीस को ज़ईफ़ कहता है, उसको मौजू कहता है, और उसके बाद उसको उस पर कट लगा देता है, और आइंदा वो किताबें प्रिंट होती हैं तो हमारे अमल वाली हदीसों को किताब से निकाल दिया जाता है। इस तरह के ताने जानते हैं। तो ये बिदअतियों का शेवा है हमेशा से। ये तो मैं इस वक्त की मौजूदा हालात की बात आपसे मैं कर रहा हूँ। खुलासे कलाम ये है कि अहले सुन्नत का काम क्या है? सुन्नत परस्त अहले हदीस, सुन्नत पर चलने वाला सलफी, वो क्या करता है? सुन्नत सुनता है तो उसका दिल खुशी से भर जाता है। आपके सामने हदीस आ जाए अल्लाह के नबी का कौल आ जाए, फेल आ जाए, फरमान आ जाए, मेरे भाइयों दिल खुशी से भर जाता है कि नहीं भर जाता है? कि अल्लाह के नबी का फरमान है, आपका कौल है, हमने अल्लाह के नबी को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के नबी की सांसों से गुजर कर वो अल्फाज जो थे वो हमारे सामने आ गए। कितनी बड़ी सादत की बात है। और ये सादत, ये शरफ किसको मिला सबसे ज्यादा? उम्मत के मुहद्दिसीन को मिला, और उन तमाम को मिला उम्मत के जिनका शेवा सुन्नत से वाबस्ता रहना है। पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, समझना, उसके मुताबिक अमल करना, उसकी खिदमत करना, उसका डिफेंस करना। और ये शरफ किसको हासिल? अहलुल हदीस को हासिल है, चाहे वो मुहद्दिसीन हो या आज तक जो भी हदीस रसूल को अपनी जिंदगी का दस्तूर बनाने वाले लोग हैं वो हो, और क़यामत तक आने वाले सभी लोगों के लिए ये सादत है और ये बशारत है। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये बिदअत का ये काम है कि बिदअती हमेशा बिदअत से मोहब्बत, सुन्नत से नफरत करता है। सुन्नत पर चलने वाला आदमी सुन्नत से लगाव और मोहब्बत रखता है और बिदअत से नफरत करता है। बहरहाल उसके बाद मुसन्निफ ने क्या कहा था कि दीन के अंदर नई नई चीज़ों से अपने आप को बचो, खबरदार चौकन्ना रहो, या मुहर्रमात से बचो, हराम चीज़ों से बचो,
یا ایسے ہی محدثات سے بچو. روایتوں میں دونوں الفاظ آئے ہوئے ہیں. تو چاہے وہ حرام چیزیں، اب حرام چیزیں ہیں، حرام چیزیں عقیدے میں بھی ہیں، عبادات میں بھی ہیں، معاملات میں بھی ہیں، اخلاق میں بھی، تمام چیزوں میں جو چیزیں حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا. محدثات نئی نئی چیزیں دین کے اندر، عقیدے کے اندر ہے، اس سے بچاؤ. عبادات کے اندر لوگوں نے ایجاد کر رکھا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. معاملات میں، اخلاق میں، حلال و حرام کے مسائل میں، جس پہلو پر بھی لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکال رکھی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. یہ بات شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے سمجھائی ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا وہ جملہ جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جسے سنن کے ائمہ نے محدثین نے نقل فرمایا ہے. سنن کے ائمہ نے محدثین نے نقل فرمایا ہے، اور حدیث کا جو حکم ہے وہ صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ مشہور روایت. اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ارباز کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، اتنا دردانگیز نصیحت فرمائی کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل تھرا گیا، دل کانپ اٹھا، دل گھبرا گیا. ایسی نصیحت فرمائی. ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ نصیحت تو آپ کی ایسی لگتی ہے جیسے آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، یا کوئی رخصت ہونے والا بعد میں جس کو رخصت ہونے والا پیچھے والوں کو نصیحت کر کے جاتا ہے، ایسی نصیحت لگتی ہے. اتنی دردانگیز نصیحت آپ کر رہے ہیں، مؤثر نصیحت کر رہے ہیں، اس لیے آپ ہمیں اور نصیحت کر دیجئے، نصیحت کیجئے، بتائیے اللہ کے نبی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کو یہاں پر شارح نے نقل کیا ہے، اور ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سرسری طور پر پڑھیں گے. کیا فرمایا؟ فَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور مسلمان حکمران کی بات کو سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں. مسلمانوں کے حاکم کی بات سننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. کب تک کرنی ہے؟ کرتے رہنا ہے. اگر اس سے گناہ بھی ہو رہا ہے تب بھی، چھوٹا گناہ ہو رہا ہے تب بھی، بڑا گناہ ہو رہا ہے تب بھی اس کی بات کو ماننا ہے. کب تک ماننا ہے؟ جب تک وہ کھلم کھلا کفر نہ کرنے لگے. ہاں، اس سے پہلے کوئی بھی اغاوت، بغاوت، اس کی برائی، اور اسٹیج اور میڈیا ہے نا، یہاں وہاں اس کی برائیاں نہیں کرنی ہے. ہاں، جو گناہ کے کام وہ کر رہا ہے اس سے ہم دل سے راضی نہیں ہیں، اس کے محرمات سے، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہم راضی نہیں ہیں، اس کو دل سے ہم غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں میں تفریق، مسلمانوں میں انتشار اور مسلمانوں میں دنگا فساد کا ماحول بنانا جائز نہیں. یہ بات اللہ کے نبی نے سمجھائی. ہمیں نصیحت کرنا ہے، اگر کر سکتے ہیں تو تنہائی میں نصیحت کریں، اور اگر نصیحت کرتے ہیں اور مان لیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں مانتے ہیں تو آگے نہ بڑھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حاکم کی، اس امیر کی، اس امام کی، اس بادشاہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرما دے. یہ ہمارا کام ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے. ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، نہیں مانا، اب بغاوت کریں گے، کرسی اکھاڑ پھینکیں گے. یہ کام کس کا ہے؟ خوارج کا. یہ کام کس کا ہے؟ خوارج کا، اخوانیوں کا، دنگائیوں کا، مودودی فکر والوں کا. یہ سب کام ہے، یاد رکھنا. یہ دنگے فساد کا کام کون کرتا ہے؟ اس راستے پر چلنے والے لوگ کرتے ہیں. اچھا، تو بات کیا فرمائی؟ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. اور آگے دیکھیے، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ. چاہے تمہارا امام، تمہارا حاکم کوئی غلام کیوں نہ بن جائے، غلام بھی اگر وہ حاکم بن جائے تب بھی ہم کیا کریں گے؟ اس کی بات سنیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، اور جو حقیر جیسا دکھائی دیتا ہو، اس کا سر، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا سر چھوٹا سا ہو، جیسے کشمش ہوتی ہے. کشمش کیا؟ سکڑا ہوا ہوتا ہے. کشمش کیا ہوتی ہے نا، سوکھ کر کے، خشک ہو کر کے انگور کیا ہوتا ہے؟ سکڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے اگر وہ چھوٹے سر والا ہو تب بھی کیا کرو؟ تمہارا امام ہے، تمہارا حاکم ہے، تمہارا بادشاہ اگر وہ بنا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں، جب تک وہ خلم کھلا کفر نہیں کرتا ہے، بغاوت کا قدم نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي. اس لیے کہ تم میں سے جو میرے بعد دنیا میں زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ اتنے سارے اختلاف، فرقے در فرقے، انتشار در انتشار. آدمی بالکل بھٹکا ہوا، کیا کرے، کس کے پیچھے چلے، کہاں جائے. یہ صحیح بولتا اپنے آپ کو، یہ صحیح بولتا اپنے آپ کو، وہ زیادہ پاپولر کرتا اپنے آپ کو، کس کے پیچھے چلیں، کہاں جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے اختلاف میرے بعد والے تم دیکھو گے،
ایسی اختلاف کی صورت میں تمہارا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی بات اس کی بات پر نہیں چلنا، اس کا پلیٹ فارم، اس کا اسٹینڈ، اس کا جھنڈا اور اس کا بینر اور اس کا فاؤنڈر، اس کا مؤسس، یہ سب نہیں دیکھنا۔ کیا دیکھنا؟ وعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، ڈھونڈنا میری سنت کہاں ہے، میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس کو مضبوطی سے اچھی طرح سے پکڑ لینا، اس کو اپنے داڑھ کے دانتوں سے جکڑ لینا، یعنی مضبوطی سے قائم رہنا۔ اس سے معلوم پڑتا ہے مضبوطی سے قائم رہنے، مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی الفاظ، تین الفاظ استعمال فرمائے۔ یہ بتانا ہے کہ ایسے حالات آئیں گے اختلاف میں، ادھر کھینچا جائے گا، ادھر کھینچا جائے گا، ادھر کھینچا جائے گا، وہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرنا؟ مضبوطی سے اللہ کے نبی کی سنت پر قائم رہنا۔ اور کیا کرنا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں گی خبردار اس سے بچ کے رہنا، کیونکہ دین میں جو چیز نئی ایجاد کی جائے گی وہ بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت کا انجام گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو یہی بات بیان فرمائی کیا؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ یہ ٹکڑا کہاں سے ذکر کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعہ فی الدین، نئی چیز ایجاد کی ہوئی کہاں؟ دین کے اندر ایجاد کی ہوئی، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں ایجادات کریں، جہاز بنائیں، ہے نا، ریکٹ بنائیں، ٹیکنالوجی لائیں، ترقیات لائیں، مشینری لائیں، کوئی بات نہیں، لیکن دین کے اندر نیا کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ دین کے معاملے میں ایک دم پیچھے کی طرف جاؤ، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، نبی کے صحابہ نے کیسے زندگی گزاری۔ دنیا میں آپ ڈیولپ کرو نا، دیکھو مشرق مغرب میں دنیا کیا ڈیولپمنٹ لا رہی ہے، آپ بھی کیجیے، لیکن دین کے معاملے میں پیچھے جانا ہے، دنیا میں آگے کی طرف اور دین میں پیچھے کی طرف۔ یہ ہے اصل میں اصول دین کے معاملے میں۔ بہرحال یہاں پر جو یہ بات آئی کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کہتے ہیں اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو بدعت کو حسنہ سیئہ میں بانٹتے ہیں، اچھی بدعت، بری بدعت، واجب بدعت، مکروہ بدعت، مستحب بدعت، مباح بدعت۔ ابھی ہم لوگ دو ہی سنتے ہیں، حسنہ سیئہ، بدعت حسنہ بدعت سیئہ، اچھی بدعت بری بدعت، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ساری بدعت گمراہی، اچھی بری کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگوں نے، حتیٰ کہ بعض علماء نے بدعت کی 5 قسمیں کی ہیں، کہتے ہیں بدعت واجب، بدعت مستحب، بدعت حرام، بدعت مکروہ، بدعت مباح، یعنی 5 قسمیں، جیسے دین کے احکام کی 5 قسمیں ہیں، واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح، ایسے بدعت کی 5 قسمیں کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر ساری تقسیمات کی جڑ کٹ جاتی ہے، کوئی تقسیم اچھی ہے بری ہے ایسی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کہیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے یہاں ایسی چیز ملتی ہے کہ انہوں نے کہا اچھی بدعت ہے مثال کے طور پر، تو اس کا معنی شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے، عربی زبان کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے اس کو کہہ دیا کہ نیا کام ہے، اچھا ہے نیا کام جو اچھا دکھائی دیتا ہے۔ شریعت میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح پر جماعت کے ساتھ نظام قائم کر دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ، اسی کو لوگ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتاؤ کیا تراویح جماعت سے قائم کرنا بدعت ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی؟ آپ نے پڑھی جماعت کے ساتھ، پڑھائی جماعت کے ساتھ، ثابت ہے، تو بدعت کیسے ہو جائے گا وہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہاں ثابت تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لیکن میں کنٹینیو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کہیں تمہارے اوپر یہ نماز تراویح کی فرض نہ ہو جائے، اور فرض ہو جائے گی تو تم ادا نہیں کر پاؤ گے، ادا نہیں کرو گے، پابندی نہیں کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، اس لیے میں اس کی پابندی نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی نے سنت دے دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ با جماعت ادا کرنے کی سنت آپ نے دی، آپ نے پڑھایا، اور اس کے بعد آپ نے وجہ بیان کر کے با جماعت پڑھانا سٹاپ کر دیا۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، صحابہ نے اس مسئلے کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الگ الگ لوگ پڑھ رہے ہیں، اب تو کوئی فرض ہونے کا معاملہ باقی نہیں بچا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اب تو دین آئے گا نہیں، اس لیے وہ جو نبی کا طریقہ تھا کنٹینیو کرو۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ تو یہ جو بات کہی انہوں نے یہ لفظی اعتبار سے کہی، جب دیکھا کہ پہلے الگ الگ پڑھتے تھے اور جب جمع کر دیا امام کے ساتھ با جماعت، دیکھا ایک ساتھ میں پڑھ رہے، کہا واہ کیا اچھا طریقہ ہے، نیا نیا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بہت دنوں کے بعد اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آ گئی؟
تو لفظی طور پر اس کو بدعت کہتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے جو اصطلاحی شریعت کے اندر بدعت ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں نے بدعت کے راستے بہت نکال دیے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات پر جو نقطے لگا دیے گئے وہ بھی بدعت ہے، یا مثال کے مدرسے قائم کرنا یہ بدعت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر جو نظام جیسے تعلیم کا، تربیت کا، کہتے ہیں اس کو بدعت، یہ بدعت نہیں کہلاتی ہے۔ قرآن کریم پر نقطے ظاہر کر دیے گئے، نقطے ہیں کہ نہیں پہلے سے، نون کے اوپر نقطہ ہے، قاف پر 2 نقطے ہیں، فا پر نقطہ ہے، با کے نیچے نقطہ ہے، یا کے نیچے نقطہ ہے، یہ سارے نقطے ہیں، عربی زبان کے لوگ جانتے ہیں۔ البتہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اہل زبان تھے۔ لیکن جب پوری دنیا والوں کو، عرب کے علاوہ عجم کو بھی قرآن کریم پڑھنا ہے، تو ان نقطوں کو ظاہر کرنا پڑا، بس ان نقطوں کو ظاہر کرنا پڑا، ان حرکات کو، زبر زیر پیش کو ظاہر کرنا پڑا۔ عرب کے لوگ تو صاحب زبان ہیں، ان کو تو ایسے بھی معلوم ہے کہ کہاں کیا پڑھا جائے، بات سمجھے کہ آگے کی نہیں آگے۔ تو یہ نئی چیز تو ہے نہیں، نئی چیز نہیں ہے کہ دین کے اندر تین اور لے آئی گئی۔ تو ایسی چیزوں کو بدعت، یا تو میرے بھائی کوئی لفظی بدعت کہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو یہ بدعت نہیں ہے۔ دراصل یہ اسی سنت کے راستے کو آسان کرنے کا طریقہ ہے، اس لیے اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اخیر میں مصنف نے کیا کہا تھا؟ گمراہی اور گمراہ لوگ، گمراہی اور گمراہ لوگ فی النار، دونوں جہنم میں ہیں۔ گمراہی اور گمراہ لوگ، گمراہی تو جہنم میں ہے، گمراہی کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کلھا فی النار، 72 کو کیا کہا تھا؟ کلھا فی النار، ایک کو الگ کیا تھا جو جہنم میں جانے سے بچنے والا ہے، نجات پانے والا ہے۔ یاد رکھیں، اب یہاں پر یہ جو کہا نا فی النار، گمراہ لوگ، گمراہی اور گمراہ لوگ جہنم میں ہیں۔ اب بھئی جو 73 میں سے 72 فرقے والے ہیں، یہ جہنم میں سب کے سب جائیں گے، تو کیا معنی ہے اس کا؟ کیا اس کا یہ معنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے؟ نہیں، جہنم میں جائیں گے، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی بدعت کا انجام، بدعت کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اب یہ ہے مسئلہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یا وقتی طور پر کچھ مدت کے لیے ان کو جہنم میں جانا ہوگا اور اس کے بعد جہنم سے وہ نکل جائیں گے۔ یہ چیز ہے اس بدعت پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ بدعت ہے کیسی، وہ بدعت ہے کیسی۔ وہ بدعت اگر اتنی خطرناک ہے کہ کفر تک لے کے چلی جاتی ہے، وہ بدعت کفریہ بدعت ہے، کفریہ بدعت، اردو میں اگر کہنا ہو تو کفریہ بدعت، اور اگر عربی میں کہتے ہیں علماء کیا؟ البدعۃ المکفرہ، کافر بنا دینے والی بدعت، کافر بنا دینے والی بدعت۔ اب آپ بتائیے، ایک آدمی، اللہ کے دین میں توحید ہے، شرک تو ہے، اگر کوئی ایک شرک کا نیا طریقہ نکالتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اولیاء اور صالحین سے دعائیں کرتا ہے، ان کا سجدہ کرتا ہے، تو بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ لیکن یہ بدعت کیسی بدعت ہے؟ کافر بنا دینے والی بدعت۔ تو اس بدعت سے مثال کے طور پر انسان جہنم رسید ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا، الا یہ کہ توبہ کر کے دنیا سے جائے۔ تو یہ ہے معنی اس حدیث کا، کہ جو یہ شیخ کی بات کا کہ گمراہی اور گمراہ لوگ جہنم میں ہیں، تو گمراہی اور گمراہ لوگ جہنم میں ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کون رہے گا؟ جس کی بدعت کفر تک لے جانے والی ہوگی، اور وہ بدعت کفریہ بدعت کر کے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، اسی پر اس کا حشر ہو جائے گا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ اور جس کی بدعت کفر تک نہیں لے جائے گی، بلکہ کفر سے پہلے فسق تک، گناہ تک، معصیت تک، نافرمانی تک، اطاعت سے نکل جانے تک رہے گی، بس کفر تک نہیں لے جائے گی، ایسے شخص کو جہنم میں داخل بھی کیا جائے گا۔ تو سزا پا کر کے، جتنی سزا اس کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اتنی سزا پا کر کے وہ کیا کرے گا؟ آزاد ہو جائے گا، اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے سوا سب کو جہنمی کہتے ہیں، آپ لوگ اپنے سوا سب کو جہنمی کہتے ہیں، غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں، غلط فہمی پیدا بھی کرتے ہیں۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ معنی ہے، اور نہ کوئی بھی صاحب علم، میرے بھائیوں، کوئی بھی صاحب علم کبھی بھی اس طرح کی بات کہتا ہے۔ جیسے ترجمہ ضرور کیا جاتا ہے نا، ترجمہ ضرور کیا جاتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، جیسا کہ شیخ نے یہاں کیا کہا؟ گمراہی جہنم میں ہے اور گمراہ لوگ جہنم میں ہیں۔
لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یا وقتی طور پر رہے گا، یہ اس کی بدعت کی نوعیت پر مبنی ہے، موقوف ہے۔ بدعت کفر تک لے جانے والی ہے، اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہے ایسی بدعت کر کے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر اس کی بدعت فسق اور نافرمانی کی حد تک ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ ایک مدت کے بعد اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سرسری طور پر میرے بھائیوں اس سبق کا خلاصہ ہے، اس کا معنی ہے۔ اور آج یہ جو درس مغرب کے بعد ہوا وہ کسی خاص وجہ سے ہے، کیونکہ عشاء کے بعد کا درس آج نہیں ہو سکتا تھا، ہے نا، مشغولیت کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معمول کے مطابق عشاء کے بعد ہی درس ہوگا، یہ درس عشاء کے بعد ہی ہوا کرے گا۔ ایسی کوئی ہنگامی صورتحال ہوگی، کوئی عذر ہوگا تو اس طرح سے وقتی طور پر اعلان کیا جائے گا، آپ کو اطلاع ملے گی کہ عشاء کے بعد نہیں بلکہ مغرب کے بعد ہے، ورنہ عام اس کا وقت جو طے ہے وہ عشاء کی بات کا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کی مجلسوں سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سلف امت کی تصریحات اور ان کی تعلیمات اور ان کی کتابیں پڑھنے کی اور ان کے اسوے سے، ان کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔